عزیزی ناظرین و ناظرات، البرٹ ٹی وی چینل کے اس نئے پروگرام میں نو یور لاز ایک ویب سیریز ہم شروع کر رہے ہیں۔ روزمرہ کے جو پرابلمز ہیں ان کو لے کر کے جو ضروری قانونی جانکاری ہونی چاہیے، یہ جانکاری دینے کے لیے یہ ویب سیریز بنایا جا رہا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم شادی کے ٹاپک کو، نکاح یا میرج کے ٹاپک کو لے رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء میں نکاح کی حیثیت ایک سول کانٹریکٹ یا میثاق غلیظ، ایک پکے سچے معاہدے کی ہے۔ ان میں دو افراد، ایک مرد اور ایک عورت، ایجاب اور قبول کے ذریعے سے، پروپوزل اور ایکسیپٹنس کے ذریعے سے نکاح کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں، اور ان کے بیچ میں یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ اس وقت تک بنا رہتا ہے جب تک یہ دونوں اپنی مرضی سے یا کوئی عدالت اپنے حکم نامے کے مادھیم سے اس رشتے کو ختم نہیں کر دیتی۔ شادی بیاہ کو معاملے کو لے کر کے ایک بہت بنیادی بات جو ہم کو سمجھ لینی چاہیے وہ ایج آف میرج کے سلسلے میں۔ ہمارے یہاں پر لڑکی کے بالغ ہونے کے ساتھ میں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سن بلوغ کی عمر، یہ ایج آف پیبرٹی، آرڈینریلی 15 برس سمجھی جاتی ہے، بلکہ ہمارے مسلم پرسنل لاء کے اندر میں ایک لیگل پرزمپشن ہے، ایک قانونی مفروضہ ہے کہ جب لڑکے یا لڑکی کی عمر 15 برس مکمل ہو جاتی ہے تب اس کے تعلق سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہی ہیز اٹینڈ ایج آف پیبرٹی، وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد میں یہ لوگ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء کے سلسلے میں اس بات کا دھیان رہے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کی عمر 21 برس اور لڑکی کی عمر 18 برس ہونی چاہیے، لیکن مسلم لاء کے اندر میں یہ پراودھان کیا گیا ہے کہ دونوں اگر 15 برس کی آیو کو پہنچ چکے ہیں تو ان دونوں کا آپس میں نکاح کا رشتہ استوار کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں نکاح کے بندھن میں بن سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مدعے کو تھوڑا سا سمجھتے چلیے۔ 15 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد میں اگر ایک مسلم لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کر لیتے ہیں تو یہ بالکل قانونی ہوگا۔ کوئی بھی عدالت اس رشتے کو باطل قرار نہیں دے سکے گی، اس میرج کو وائڈ ڈکلیئر نہیں کرے گی۔ یہ میرج اپنے آپ میں ویلڈ، ہمارے قانون کے اصطلاح میں صحیح ہوگا۔ لیکن کہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہندوستان میں مسلم پرسنل لاء کے علاوہ اور بھی دوسرے قانون ہے جو پرچلت ہیں۔ ان میں سے ایک چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے۔ بال وواہ پر پرتیبندھ لگانے کے لیے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ لایا گیا تھا، اور اس میں چائلڈ کی جو ڈیفینیشن ہے، چائلڈ کی جو ویاکھیا ہے، وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر لڑکا ہے تو 21 سال اور اگر لڑکی ہے تو 18 برس سے نیچے۔ تو چائلڈ وہ کہلائے گا جس نے ابھی، لڑکا ہے تو 21 سال پورے نہیں کیے ہیں، لڑکی ہے تو 18 سال پورے نہیں کیے۔ گویا کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے اندر میں میرج کے لیے ایک ایج پرسکرائب کی گئی ہے، اور اس ایج کے چلتے جو لوگ اس آیو کو نہیں پہنچے ہیں، ایک لڑکا جس کی عمر 21 برس نہیں ہوئی ہے، ایک لڑکی جس کی عمر ابھی 18 برس نہیں ہوئی ہے، یہ دونوں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت آپس میں شادی نہیں کر سکتے، بلکہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں ان لوگوں کی شادی کرانے والوں کو پنشمنٹ پرسکرائب کی گئی ہے، انہیں امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، ان پر فائن یا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مسلم پرسنل لاء ہے جو 15 سال کی عمر میں شادی کے رشتے کو صحیح قرار دیتا ہے، دوسری طرف چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے جو 18 اور 21 کی بات کرتا ہے۔ اب آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ کون سے قانون پر ہم لوگ چلیں اور کون سے قانون پر نہ چلیں۔ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے اور بالکل بجا طور پر کہی ہے کہ مسلم پرسنل لاء کے تحت 15 سال کی آیو اچیو کر لینے کے بعد میں، آفٹر اٹیننگ دا ایج آف پیبرٹی اور 15 ایئرس، گرل
اینڈ دا بوائے بوتھ آر ایلیجیبل فار میرج، یہ دونوں اپنے آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شادی لیگل ہوگی، یہ شادی اپنے آپ میں ویلڈ ہوگی، کسی کورٹ کے اندر میں چیلنج نہیں کی جا سکے گی، اس کو وائڈ نہیں قرار دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی سمجھتے چلیے کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بھی اس دیش کے اندر میں ایک پرچلت قانون ہے، اور اگر کسی نے اس بات کی شکایت کر دی تو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے تحت ان لوگوں پر قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے جن لوگوں نے یہ شادی کی اور جن لوگوں نے یہ شادی کروائی۔ اب اس کانفلکٹ کو دور کرنے کے لیے اور آج کے مخصوص حالات کے اندر میں، جبکہ میرج کو رجسٹر کرانا انیواریہ تو نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ریکوائرمنٹ بنا ہوا ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہیں ہمیں اس بات کو بھی کنسیڈر کرنا ہوگا، اس بات کا بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ اگر 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کا ہم نکاح کرا دیتے ہیں تو کسی قانونی پیچیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ہم شادی کے سمے، نکاح کے سمے ان دونوں قانونوں کو اپنے دھیان میں رکھیں۔ 18 سال کی عمر اپنے آپ میں کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے، اور 18 سال کی عمر کی بچی کا نکاح آپ دونوں حیثیتوں سے، دونوں قانون کے چلتے کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دقت کیا آئے گی یہ دیکھ لیجئے کہ اگر 18 سال سے کم کی بیٹی کا، لڑکی کا اگر ہم نے نکاح کر دیا تو مسلم پرسنل لاء کے تحت نکاح تو اپنی جگہ ویلڈ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے شکایت درج کرائی تو نکاح کروانے والے مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ ایک اور دقت اس وقت بھی پیش آ سکتی ہے جب میرج رجسٹریشن کے لیے آپ اپلائی کریں گے۔ میرج رجسٹر کرتے سمے جو سرکاری افسر ہے وہ ایک فارم ہے جو آپ کو فل کرنے کے لیے کہتا ہے، اور یہ فارم کے اندر میں بہت سارے پرٹیکولرز ہیں، انکلوڈنگ ایج آف میرج اینڈ برائڈ گروم، ایج آف میرج آف برائڈ اینڈ برائڈ گروم، لڑکا اور لڑکی کی شادی کے سمے کیا ایج تھی وہ لکھنی ہوتی، اور اگر سمجھ لیجئے لڑکی کی ایج 18 سے کم بتلائی گئی اور لڑکے کی ایج 21 سے کم بتلائی گئی تو پھر میرج رجسٹرار شادی کو پنجیکرت کرنے میں، رجسٹر کرنے میں آگے پیچھے ہوگا، وہ اس بات پر کہیں انگلی رکھ دے گا کہ آپ نے پرسکرائب میرج ایج کو فالو نہیں کیا ہے، اور آپ کی شادی رجسٹر کرنے سے کہیں انکار بھی کر دے گا۔ حالانکہ جس پرسنل لاء کے تحت آپ نے شادی کی ہے اس پرسنل لاء کے چلتے اور اس کے پراودھانوں کے تحت آپ کی شادی اپنی جگہ لیگل ہے، لیکن یہ بات آپ کسی عدالت کو سمجھا سکتے ہیں، کسی سرکاری افسر کو یہ بات سمجھانا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ تو ایج آف میرج کے سلسلے میں ہمیں محتاط رہنے کی، پریکاشنز برتنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کم عمری کی شادی کے نتیجے میں ہم کسی ہندوستانی قانون کی پکڑ میں آ جائیں۔ نکاح کا رشتہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی مقدس رشتہ، ہماری اپنی شریعہ نے میثاق غلیظ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک ایسا رشتہ جو اپنے آپ میں پکا سچا ہے، ایک ایسا رشتہ جس کے تقدس کی پائمالی سے حد درجہ رکنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی سمجھتے چلیے کہ اپنے آپ میں ایک معاملہ بھی ہے، اپنے آپ میں ایک کانٹریکٹ بھی ہے، اور اپنے آپ میں ایک عبادت کا سوروپ بھی رکھتا ہے ہمارا نکاح۔ تو یہ دونوں ہی اعتبار سے اس نکاح کی اہمیت غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ امید ہے اس ایپیسوڈ کے اندر میں نکاح کے بارے میں آپ سے جو کچھ بتایا گیا ہے، خاص کر نکاح کی ایج کو لے کر کے جو کنفلکٹ آف لاء ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر آپ دھیان رکھیں گے، اور آئندہ جب کبھی اپنے گھر میں کسی کی شادی کا موقع آئے گا ان ہدایات کو آپ دھیان میں رکھ کر بات کو آگے چلائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پہلے ایپیسوڈ کو آپ نے پسند کیا ہوگا، اور ہمارے آئندہ ایپیسوڈز بھی اسی چینل کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم ریلیز ہوتے رہیں گے۔ ہماری کوشش رہے گی کہ روزانہ زندگی میں جو قانون ہم لوگوں کے لیے لاگو پڑتے ہیں ان قانونوں کے بارے میں ہم ضروری جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آپ کے فیڈ بیکس کا، آپ کے کمنٹس کا ہم لوگوں کو انتظار رہے گا تاکہ اس پروگرام کی کوالٹی کو ہم اور بھی زیادہ اچھا بنا سکیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئندہ ایپیسوڈ کے لیے پھر آپ لوگوں کا انتظار رہے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔